3 محرم الحرام 61 ہجری۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں اتر چکا تھا۔ 1000 کا لشکر جس کی قیادت حر کر رہا تھا وہ بھی کربلا میں موجود تھا، اور اب مزید 4000 کا لشکر جس کی قیادت عمر بن سعد کر رہا تھا وہ بھی کربلا میں پہنچ گیا۔ عمر بن سعد اصل میں ایران کا گورنر بننے جا رہا تھا، لیکن کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے اسے بلیک میل کیا کہ اگر تمہیں ایران کی حکومت چاہیے تو سب سے پہلے کربلا میں جا کر حسین کا معاملہ حل کرو۔ یوں دنیاوی لالچ نے، عہدے اور دولت کے لالچ نے عمر بن سعد کو امام حسین علیہ السلام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ابن زیاد پہلے ہی اپنے ظلم اور فرعونیت کی وجہ سے کوفہ کے لوگوں کو خاموش کروا چکا تھا۔ عمر بن سعد جو کہ خود جنگ سے بچنا چاہتا تھا، اس نے کوفہ کے بڑے سرداروں کو بلایا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے، اور ان سے یہ کہا کہ تم لوگ امام حسین علیہ السلام سے جا کر بات کرو۔ اب کوفہ کے ان سرداروں نے شرمندگی کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے سامنے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے میں ناکام ہو چکے تھے۔ پھر عمر بن سعد نے ایک قاصد کو بھیجا کہ وہ جا کر امام حسین علیہ السلام سے پوچھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ جب قاصد نے امام حسین علیہ السلام سے ان کا وہاں آنے کا مقصد پوچھا تو امام حسین علیہ السلام نے بالکل کلیئر بتایا کہ مجھے تمہارے ہی شہر کے لوگوں نے خطوط بھیج کر یہاں بلایا ہے، اگر اب تم لوگوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے تو ٹھیک ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو یہ خط لکھا کہ حسین جنگ نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا معاملہ یہیں ختم کرو۔ مگر یزیدی حکومت کو کوئی امن پسند حل نہیں چاہیے تھا، ان کو تو چاہیے تھا امام حسین علیہ السلام کا انکنڈیشنل سرنڈر اور یزید کی بیعت۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے خط کے جواب میں یہ شرط رکھ دی کہ حسین سے کہو پہلے یزید کی بیعت کریں، پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ 3 محرم کے دن یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ ایک طرف فاسق حکومت تھی اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام اللہ کے قانون کا پرچم لیے کھڑے تھے۔